کہے وحسن اولئک رفیقا، اس سے بہتر کوئی سنگت نہیں، اس سے بہتر کوئی رفاقت نہیں، اس سے بہتر کوئی مصاحبت نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ آ رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے خالق کائنات نے کتنا واضح فرما دیا کہ تیسرے نمبر والوں کے لیے حیات کا اعلان کر کے جھنجھوڑ کے بتایا کہ میری راہ میں آنے والوں کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہیں۔ اگر تیسرے درجے والے کا یہ مقام ہے کہ وہ زندہ ہے، تو جو پہلے مرتبے والے ہیں، جو دوسرے مرتبے والے ہیں، ان کی شان تو تیسرے والوں سے 2-3 درجے بلند ہے۔ ان کی حیات کا کیسے تو انکار کر سکتا ہے؟ حیات النبی کا منکر وہ اس میں نہیں آتا، وہ قرآن کا منکر ہے۔ جو حیات شہداء کا منکر ہے، اقبال کہتے ہیں وہ کافر ہے۔ منکر ہے جو حیات شہداء کا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، وہ منکر ہے جو کافر ہے شہداء حیات کا۔ جو حیات شہداء کا منکر ہے وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک کا انکار کرنے والا، قرآن پاک کی کسی آیت کا انکار کرنے والا وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ رب کائنات ان شہداء کے متعلق 2 مقامات پر، 6 پارے میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی ان کی زندگی کا اعلان کرنا ہے۔ بعض قرآن میں نص موجود ہے، اگر انکار کرے گا تو وہ کفر میں چلا جائے گا، کیونکہ انکار کرنے والا ایماندار نہیں رہ سکتا۔ اب اس کی تشریح میں چلتے ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء والشہداء والعلماء والمعذرین المحتسنین وحملۃ القرآن۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب نے زمین پہ حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کو کھائے، شہیدوں کے جسموں کو کھائے، اور جو شہداء ہیں ان کی جسموں کو کھائے، جو شوق سے اذان دیتے ہیں، ثواب کے طور پہ لوگوں کو دعوت خیر دیتے ہیں، ان کو بھی اس زمرے میں لائے جو لوگوں کو جگاتے ہیں، جاگو نماز کا وقت آ گیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے لوگو غفلت سے نکل کے آ جاؤ، کاروبار زندگی بند کر دو، دکانیں بند کر دو، گپ شپ بند کر دو، کاروبار بند کر دو، اس طرف آ جاؤ۔ جو ایک انسان شوق سے اذان دیتا ہے اس کے جسم کو بھی رب کائنات فرماتے ہیں زمین پہ میں نے حرام کر دیا۔ محمد القرآن، جو انسان قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دیتا ہے، قرآن سے اپنا سینہ منور کرتا ہے، قرآن کے نور سے اپنے سینے کو روشن کرتا ہے، رب کائنات فرماتا ہے اس کو نہ جہنم کی آگ جلا سکتی ہے نہ مٹی کھا سکتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس جلد میں قرآن پاک لپیٹا ہوگا اس جلد کو آگ میں رکھو آگ نہیں جلائے گی۔ اس قرآن کی برکت ہے۔ اس سے مراد مفسرین اکرام نے، محدثین اکرام فرمایا کہ اس جلد سے مراد یہ سینہ ہے، جو حافظ قرآن اس جلد کے اندر، اس سینے کے اندر اللہ کے قرآن کو محفوظ کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، اس انسان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، آگ نہیں جلاتی۔ تو صاحب نے محترم، ہمارا موضوع ہے فلسفہ حیات، فلسفہ شہداء، شہادت کا فلسفہ کیا ہے۔ اسلام سے قبل زندگی موت کا پیمانہ اور تھا، یہ فلسفہ شہادت کا، اس کو سمجھیے۔ انسان یہ سمجھتا تھا کہ زندگی سب کچھ یہی ہے، مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے، دنیا کی نعمتیں بھی ختم، دنیا کی لذتیں بھی ختم، مر گئے تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، نہ آخرت ہے نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، جو کچھ ہے یہ دنیا ہی ہے۔ موت کو ہلاکت سمجھتے تھے، بربادی سمجھتے تھے، تباہی سمجھتے تھے۔ اسلام آیا، قرآن آیا، اس نے زندگی موت کے فلسفے کو تبدیل کر کے رکھ دیا، سوچ بدل کے رکھ دی۔ صرف میں ایک واقعہ عرض کر کے اپنے موضوع کو واضح کرتا ہوں، کیسے قرآن نے نظام بدلا،
کیسے اللہ کے محبوب نے لوگوں کو شعور میں تبدیلی پیدا کی، زندگی موت کے پیمانوں میں تبدیلی کیسے کی، اس ایک بار کیسے ہمارا موضوع کھل کے سامنے آئے گا، پھر ہم دیگر آیات قرآن کی طرف رجوع کریں گے۔ عربی کے اندر فاضل عربی کے کورس میں بھی بات موجود ہے، ایم اے عربی کے کورس پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی کورس میں یہ کتاب کے اندر واقعہ درج ہے۔ جو پرانا ادب ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں، سارے عرب کے جو شعراء تھے، مشاہیر تھے، ان کے کلام، ان کے حیات کا ذکر موجود ہے۔ یہ باقاعدہ ایم اے عربی کے کورس میں شامل ہے۔ ایک عورت کا نام خنسا تھا، کہ نون سین الف حمزہ، خنسا بہت بڑی شاعرہ تھی، بڑی ادیبہ تھی، بڑی مقررہ تھی، بڑی خطیبہ تھی، بڑا جاندار کلام لکھتی بھی تھی، بولتی بھی تھی، کلام میں بڑی سلاست روانی تھی۔ اس کا بھائی ایک خاندانی جنگ میں مارا گیا، قتل ہو گیا۔ اس کا نام تھا صخر، سواد رے صخر۔ صخر کا معنی ہے پتھر، چٹان، مضبوط۔ جیسے ہمارے پٹھان لوگ رکھتے ہیں نام سخت سخت، ایسے عرب بھی رکھتے تھے نام سخت، مضبوطی کے اوپر، ٹھوس پن کے اوپر، کیونکہ وہاں اس وقت کوئی نظام حکومت نہیں تھا، قبائلی نظام تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہوتا وہ غریبوں کو پیستا، ان کے حقوق کو غصب کرتا، ظلم کی داستانیں ختم کرتا۔ وہ بھائی صخر ایک خاندانی جنگ میں مارا گیا۔ اس وقت خنسا جوان تھی، جو ایک بہت بڑی ادیبہ اور شاعرہ تھی۔ اس نے اپنے بھائی کی جدائی میں رو رو کے اتنے دردناک مرثیے لکھے۔ مرثیہ کہتے ہیں جانے والے، فوت ہونے والے کی یاد میں جو کلام شعروں کی شکل میں لکھا جاتا ہے اس کو مرثیہ بولا جاتا ہے۔ دردناک مرثیہ لکھا، بھائی کی جدائی کا ذکر کیا۔ اتنا دردناک کلام تھا کہ آج بھی اگر انسان دیکھے اس عورت کی بلاغت کتنی ہے، اس کا زور بیان کتنا ہے، اس کے بیان کے اندر فصاحت کتنی ہے، انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے، پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کا ایک معیار تھا، خطابت کا بھی، صحافت کا بھی۔ رو رو کے اس نے اپنی بینائی بھی ختم کر، اتنا روئی جدائی میں کہ بینائی ختم ہو گئی۔ اس بھائی کے جدائی میں، فراق میں، غم میں اندھی ہو گئی۔ پھر کچھ وقت گزرا، خالق کائنات نے اس پہ کرم فرمایا، اس کو ایمان کی دولت مل گئی، ایمان کی روشنی مل گئی، مشرف با اسلام ہو گئی، دولت ایمان سے مالا مال ہو گئی۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، جنگ قادسیہ کا نکارہ بج گیا کہ مجاہدوں نکل آؤ، اسلام کی سربلندی کے لیے، علم حق کی سربلندی کے لیے نکلو، جہاد کا وقت ہے، اعلان جہاد ہو گیا۔ اس وقت وہ خنسا بوڑھی ہو چکی ہے، بھائی کی جدائی میں رو رو کے اپنی بینائی ختم کر چکی ہے۔ اس کے 4 جوان بیٹے تھے، ان چاروں کو بلا لیا، چاروں بیٹوں کو بلا کے وصیت کرتی ہے، اے میرے بیٹو، تم میری زندگی کی پونجی ہو، تم میری زندگی کا سہارا ہو، میری زندگی کا ذریعہ، امیدوں کا مرکز، سب تم 4 بیٹے ہی ہو، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ میدان جنگ میں جاؤ اور مردانہ وار لڑو، اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دو۔ یہ میری خواہش ہے، یہ میری آرزو ہے کہ تم جام شہادت پی جاؤ، تمہیں یہ نصیب ہو جائے تو میری قسمت جاگ جائے۔ اتنی بات کان کھول کے سن لو، میں اگرچہ بوڑھی ہوں، ضعیف ہوں، کمزور ہوں، بینائی ختم ہو گئی ہے،
لیکن کسی کے سہارے سے میں میدان کارزار میں آؤں گی، دیکھ تو نہیں سکتی، کسی جوان سے کہوں گی کہ میرے بیٹوں کی لاشیں اکٹھی کر دے، ان لاشوں کو جمع کر کے میرے سامنے رکھ دے، میں دیکھ نہیں سکتی، کم از کم میں آپ کی جسموں کو ٹٹولوں گی، ہاتھ سے مس کروں گی، تمہارے سینے بھی ٹچ کروں گی، چھوں گی، تمہاری پشتیں اور ایڑیاں بھی چیک کروں گی۔ اگر کوئی بیٹا میدان کارزار سے بھاگتا ہوا مارا گیا، اس کی پشت زخمی ہوگی، بھاگتے انسان کو پیچھے سے وار کیا جاتا ہے، اس کی ایڑیاں زخمی ہوں گی، اور جو مردانہ وار لڑتا ہے اس کا سینہ چھلنی ہوتا ہے، وہ سامنے لڑتا ہے، نظر تو مجھے نہیں آئے گا، لیکن ٹچ کرنے کی، چھو کرنے کی میرے پاس حص موجود ہے، میں ہاتھوں سے آپ کے سینوں کو چیک کروں گی، آپ کی پشتوں کو چیک کروں گی، تمہاری ایڑیوں کو چیک کروں گی۔ اگر کسی کی ایڑی پہ زخم ہوا، کسی کی پشت پہ زخم ہوا، یاد رکھو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گا، مردانہ وار لڑو۔ ایسے ہوا، جو بیٹے تھے انہوں نے ماں کی وصیت کو دل میں بٹھا لیا، تیاریاں کر لی، مردانہ وار لڑتے لڑتے چاروں بیٹے جنگ قادسیہ میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی جوان آ کے بتاتا ہے، مائی خنسا تیرا تو گھر لٹ گیا، تیرا تو گھر برباد ہو گیا، تیرے گھر میں تاریکی آ گئی، امیدیں ختم ہو گئی، زندگی کے سہارے چلے گئے، تیرے چاروں بیٹے جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ مائی نے اس کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ مجھے اندر سے کتنی خوشی ہے، کیونکہ خوشی کی تصدیق ابھی باقی ہے، ابھی خبر ہے۔ کہا بیٹا میرے چاروں بیٹے شہید ہو گئے، پکی بات ہے؟ کہتے ہاں ماں مجھے پتا آپ کے بیٹوں کی شناخت ہے، پہچان ہے، دوست ہیں، مجھے بھولے ہوئے نہیں ہیں۔ مائی کہتی بیٹا میں پہ ترس نہیں کرتی، مجھے نظر نہیں آتا، میں کمزور ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، نحیف ہوں، مجھے میدان کارزار میں تو لے چل، میرے چاروں بیٹوں کی لاشوں کو اکٹھا کر کے میرے سامنے رکھ کے مجھے بتا یہ مائی تیرے بچے ہیں، تاکہ ان کو مل تو سکوں، آخری بار اپنے بچوں کے جسموں کے ساتھ میں اپنا جسم تو ملا لوں، ان کے اوپر ہاتھ تو لگا لوں، نظر تو آتا نہیں، کم از کم اتنا تو کر دے۔ تو معاشرے کے اندر ایسی صورتحال جو انسان کے ساتھ ایک جوانی کی موت ہے، حادثہ ہے یا شہادت ہے، لوگ امڑ کر آتے ہیں۔ ابھی دیکھو کوئی جوان شہید ہوتا ہے، جس علاقے میں شہید ہو کے جاتے ہیں لوگ ڈھوک جاتے ہیں اس جوان کی جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، آرمی بھی آتی ہے، سیاسی بھی آتے ہیں، سماجی بھی آتے ہیں، علماء بھی آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آ کے شوق سے شامل ہوتے ہیں کہ یہ عظیم آدمی ہے جس نے اپنی زندگی میں شہادت پائی ہے۔ والدین کے لیے بہت بڑا اعزاز بھی ہے، بہت بڑا صدمہ بھی ہے۔ چاروں لاشوں کو اکٹھا کر دیا، بتایا مائی یہ تیرے چار بیٹے ہیں، ان کو مل لے جیسے تیری مرضی ہے، اس کے بعد پھر تجہیز و تکفین شروع ہو جائے گی۔ مائی چاروں بیٹوں کے سینوں کو بھی ٹچ کرتی ہے، پشتوں کو بھی ٹچ کرتی ہے، ایڑیوں کو بھی چیک کرتی ہے۔ جب یقین ہو گیا کہ چاروں بیٹوں کے سینے چھلنی ہیں، کسی کی پشت پہ کوئی زخم نہیں، کسی کی ایڑی زخمی نہیں، مردانہ وار لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کر کے آئے ہیں، وہی مائی اس دھرتی پہ میدان جنگ پہ سجدہ شکر ادا کرتی ہے، جھک جاتی ہے، وہاں نفل پڑتی ہے، نفل پڑھنے کے بعد، شکرانے کے نفل پڑھنے کے بعد مائی دعا مانگتی ہے، شکر الحمدللہ الذی شرفنی بأم ہؤلاء شہداء الاربع، مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے چار شہیدوں کے ماں ہونے کا شرف بخشا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اب میں آپ کو صرف اپنے موضوع کی طرف سے جانا چاہتا ہوں کہ فلسفہ شہادت کیا ہے۔ آج کا موضوع فلسفہ ہی ہے، اس میں اصل راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ وہ جب بھائی سخر قتل ہوا تھا خاندانی جنگ میں، رو رو کے بینائی ختم کر لی، دردناک مرثیے لکھے، بہت
दर्दनाक कलाम लिखा, रो रो के आंखें खत्म कर ली। वो भाई था। उधर जवानी थी। जवानी में इंसान गम, मुसीबत, परेशानी, बीमारी का फेस कर सकता है, कुव्वत मुदाफ़त होती है। लेकिन जब इंसान बूढ़ा होता है, कुव्वत मुदाफ़त कम होती जाती है, बीमारियां बढ़ती जाती हैं, सदमे बर्दाश्त करना मुश्किल होते हैं, इंसान जल्दी गिरता जाता है, वीक हो जाता है बुढ़ापे में आके। उस वक्त जवान थी, ताकतवर थी, वो भाई था। अब बूढ़ी है, कमजोर है, बिनाई खत्म है, और जिंदगी का सरमाया की चार बेटे ही हैं, चारों के चारों को वसीयत करके पाबंद करके मैदान कारदार में भेज के फख्र कर रहे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। कंपैरेटिवली और भी एक तबादन कर लें, अगर किसी खातून की तरफ देखो, आजमाना हो, एक तरफ भाई रख दो, एक तरफ की औलाद रख दो, और किस तरफ जाएगी? भाई की तरफ नहीं जाएगी, अपने जाए टुकड़ों की तरफ जाएगी। मुआशरे में मुताला कर लो, कितने बहन भाई एक चंगेर पर रोटी खाने वाले, एक दूसरे के साथ साथ जिंदा रहने वाले। जब बच्चे बच्चियां जवान हो जाते हैं, इख्तलाफात आते हैं, बहनें भाइयों का मुंह नहीं देखती, भाई बहनों के जनाजे में शामिल नहीं होते। प्रॉपर्टी का मसला आ जाता है, रिश्तों में तजाद आता है, बहन भाई आपस में जुदा जुदा। लेकिन बेटे का गम, औलाद का गम वालिदैन बर्दाश्त नहीं कर सकते। मां हर हाल में बेटा खा बुरा है उसी की तरफ झुकेगी, बेटा खा बुरा है उसको इग्नोर नहीं कर सकती। अब तवाज़न का ये कंपैरेटिवली ज्यादा मैंने इसलिए किया कि उस वक्त जवान भाई है, उसका गम बर्दाश्त करना आसान था, जिस्मानी कुव्वत तवानाई थी। अब बुढ़ापा है, नकाहत है, कमजोरी है, लागरपन है, अब उस सदमे को बर्दाश्त करना मुश्किल है। लेकिन अब खुशी से बर्दाश्त कर। फर्क क्या है? फर्क सोच क्या है? यही फलसफा शहादत है, ये जिंदगी मौत के फलसफे की हकीकत है। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? वो मुस्तफ़ा की जात है, वो कुरान है जिसने शऊर दिया कि दुनिया आरदी है, फानी है, चंद रोजा है, तुम इसको हकीकत न समझो। इस्लाम से कबल मौत हलाकत का नाम था, बर्बादी का नाम था, तबाही का नाम था, खत्म होने का नाम था। लेकिन इस्लाम ने आके जाविया बदल दिया, सोच बदल दी। जिस वक्त भाई मरता है उस वक्त हंसा की सोच ये थी कि भाई हलाक हो गया, बर्बाद हो गया है। अब उसी खंसा की सोच बदल गई इस्लाम में आने के साथ। वो कहती कि अब मेरे चार बेटे हलाक नहीं हुए, बर्बाद नहीं हुए, हयाते जावना पा गए, हमेशा के लिए जिंदा हो गए, मेरी बख्शिश का जरिया बन गए। ये फलसफा है, ये सोच है। हक के नाम पे जान देने वाले को रब कहते हैं मुर्दा नहीं कहना। खबरदार, जो मेरी राह में जान दे, सर कटाए, सीना छलनी कराए, जख्मी हो जाए, बेवा को यतीम कर दे, बेवा को कर दे, बच्चों को घर तरीक छोड़ के जाता है, उसका मुआफत में, लेकिन वो जिंदा है। अब इंसान के टाइम थोड़ा रहता है, दूसरी आयत का सहारा लेते हैं।